بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں ایک سٹوری جس کا نام ہے مدد کا صلہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ احمد امتحان میں فیل ہو گیا اور اپنا رزلٹ دیکھ کر دہاڑے مار کر رونے لگا۔ پڑھیے ایک دلچسپ کہانی۔ تو اس کا سنیریو میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ احمد بہت ذہین تھا، ہمیشہ اپنی جماعت میں اول پوزیشن لیتا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود دیگر تفریحی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتا اور نمایاں کامیابیاں حاصل کرتا۔ احمد اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے والدین اس کی تمام ضروریات اور خواہشات پوری کرتے تھے۔ احمد اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کرتا، نیز اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ یہ صفات کی وجہ سے احمد سب کا پسندیدہ اور ماں باپ کا لاڈلا تھا۔ لوگ ہر جگہ اس کی مثال دیتے تھے۔ میں جہاں اتنی ساری خوبیاں تھیں وہیں ایک بڑی خامی بھی تھی، اور وہ یہ کہ احمد کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اگر اس کے دوستوں کو بھی ہوم ورک وغیرہ میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ کسی کی مدد کرنا شاید وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ احمد کی اسی بری عادت سے اس کے والدین بہت سخت ناراض تھے۔ سالانہ امتحان قریب تھے۔ احمد بڑے زور و شور کے ساتھ امتحان کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس بار بھی وہ اپنی جماعت میں اپنی اول پوزیشن کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن اچانک احمد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ وہ 2 ہفتے تک اسکول نہ جا سکا۔ اسکول کا کام بھی ادھورا رہ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کاپیاں مانگی تو انہوں نے اسے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ احمد بھی ان کی مدد نہیں کیا کرتا تھا۔ اب احمد کو احساس ہوا کہ جن کی مدد نہ کی جائے تو انہیں کتنا برا محسوس ہوتا ہے۔ امتحان کو صرف 1 ہفتہ باقی تھا اور احمد کی تیاریاں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھیں۔ وہ امتحان میں فیل ہو گیا اور اپنا رزلٹ دیکھ کر دہاڑے مار کر رونے لگا۔ تبھی احمد کی والدہ نے اسے جگا دیا۔ کیا ہوا احمد بیٹا، تم نیند میں کیوں رو رہے تھے؟ انہوں نے احمد سے رونے کی وجہ پوچھی۔ احمد نے انہیں اپنا خواب کہہ سنایا۔ اس کی والدہ مسکرائیں اور کہنے لگی، میں تو تمہیں ہمیشہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت دوسرے بھی ہماری مدد کریں۔ جی امی جان، اب میں سب کی مدد کروں گا، کسی کو ناراض نہیں کروں گا تاکہ دوسری بھی ضرورت کے وقت ہمارے کام آئے۔ احمد نے عزم کر لیا۔ یہ سن کر اس کی امی کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اٹھایا۔ بہت اچھے، چلو اب اٹھو اور ناشتہ کر لو۔ احمد روزانہ شام کو اسکول کا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ قریب کے میدان میں کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ حسب معمول ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس کا ایک دوست فہد بھاگتے بھاگتے گر پڑا اور اسے گھٹنے میں سخت چوٹ آئی۔ احمد نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دوڑ کر فہد کے پاس آیا۔ اس کی چوٹ دیکھ کر احمد فکر مند ہو گیا، گویا فہد کی چوٹ کا اثر احمد کو ہوا ہو۔ میں اپنے گھر سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں، احمد نے کہا اور گھر کی طرف دوڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں احمد گھر سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور فہد کی مرہم پٹی کی۔ شکریہ احمد، اب میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ فہد نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور سب مل کر کھیلنے لگے۔ کچھ دیر بعد کھیل ختم کر کے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے تو اس نے اپنی والدہ سے سوال کیا، نہیں بیٹا، حالانکہ اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ اس کی امی نے جواب دیا اور گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئیں۔
تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان کے گھر کے باہر ایک ٹیکسی آ کر رکی، جس سے اس کے والد باہر آئے۔ ان کے ایک ہاتھ پر پلاسٹر بندھا ہوا تھا۔ اپنے ابو کی یہ حالت دیکھ کر احمد گھبرا گیا اور دوڑ کر ان سے لپٹ گیا۔ اس کی والدہ بھی فکر مند ہو گئیں۔ یہ سب کیسے ہوا ابو؟ احمد نے پوچھا۔ بیٹا پہلے گھر میں چلو، اطمینان سے بتاتا ہوں، وہ مسکرا دیے۔ میں آفس سے گھر لوٹ رہا تھا کہ ایک تیز رفتار کار نے میری بائک کو ٹکر مار دی، جس سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک بھلے راہگیر نے مجھے دیکھا اور فوراً اسپتال پہنچا دیا۔ اسپتال سے پلاسٹر بندھوا کر سیدھا گھر آیا ہوں۔ احمد کے والد نے پورا واقعہ سنایا۔ احمد کو یاد آ گیا کہ آج ہی اس نے اپنے دوست فہد کی مدد کی تو کسی نے اس کے ابو کی مدد کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ کسی کی مدد کرنے کا صلہ اتنی جلدی ملے گا اسے امید بھی نہیں تھی۔ احمد نے خدا کا شکر ادا کیا اور احمد ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔